آج جو سبق ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وسیلہ کے متعلق. کس کے جی؟ وسیلہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے ذریعے دوسری شے کا قرب حاصل کر لینا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری. اس کو لائک سبسکرائب شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سبق چل رہا تھا حدیثوں کا. کتنی حدیثیں پڑھ لی ہم نے؟ 15 حدیثیں. اور آج جو سبق ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وسیلہ کے متعلق. کس کے جی؟ وسیلہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے ذریعے دوسری شے کا قرب حاصل کر لینا. ہاں جی. مثال کے طور پر کہ کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب اولیاء کرام کیا ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں تو کیا انبیاء کرام کے واسطہ سے اولیاء کرام کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واسطہ سے یا ایون کے بندے کے نیک جو اعمال بندہ کرتا ہے ان کے واسطہ سے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے جی آج کا سوال. سوال سمجھ آ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واسطہ سے یا نیک اعمال کے وسیلہ سے یا واسطہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال. لکھ دوں؟ اچھا جی چلو لکھ دیتے ہیں. ہونی آنا سی. یہ سب پڑھیں ذرا سوال اچھے طریقے سے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ مقدسہ میں انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ یعنی ان کا وسیلہ دینا کیسا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ جی سوال سمجھ آ گیا جی؟ بھائی تو سمجھ آیا کہ نہیں؟ چلیں جی اب چلتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف. قرآن پاک میں واضح طور پر وسیلہ کی صراحت ملتی ہے. کیا ملتی ہے جی؟
اللہ تعالیٰ نے یہ پارہ نمبر 6 اور سورت المائدہ ہے اس کی آیت نمبر 35. کتنی جی؟ 35. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہاں پہ بالکل دیکھیں صراحت ہے اور وسیلے کا لفظ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا کہ ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے کیا کرو جی؟ وسیلہ تلاش کرو. واضح ہے کہ نہیں؟ بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ بھی قرب حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی، جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کا وہ کرے، جن سے روکا رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب جو ہے ایسے بندے کو عطا فرما دیتا. اور اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اولیاء کرام ان کا وسیلہ پیش کرے، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے، تو بندہ جو ہے جلدی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیتا ہے. یا بندے کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ ہم یہاں داتا صاحب مشہور ہے دربار، اور بھی ہیں کیونکہ لاہور میں داتا صاحب داتا کی نگری ہے، تو ہم درباروں پہ یا اہل سنت و جماعت درباروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں نے، ان ہستیوں نے، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے، یعنی داتا صاحب لگائیں 1000 سال گزر چکا ہے تقریباً، کتنا جی 980 سال تقریباً گزر چکے ہیں ان کو یہاں سے گئے ہوئے، یعنی اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے. ہاں جی، پھر بھی آج جا کے دیکھ لیں وہاں کس طرح رونق لگی ہوئی کہ نہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا فرمایا، سنتیں پوری کی، واجبات پورے کیے، قرآن مجید کی تلاوت کو، قرآن مجید کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو عام کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ایسے بندوں کی قبروں پر بھی رونقیں عطا فرما دیتا ہے. ہاں جی، اب یا دیکھیں صبح دیکھیں تو منو ٹنو کے حساب سے پھول ہوتے ہیں، شام کو دیکھیں تو چینج ہوتے ہیں، شام کو دیکھیں جا کے. ہاں جی، چلو ان کو تو یار 980 سال گزر گئے، اب جائیں نا بابے خادم رضوی کے دربار پہ، جائیں ذرا پتہ چل جائے. ہاں جی، جا کے دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں یار دنیا کے اندر کتنے بادشاہ آئے، وزیر آئے، چلے گئے. جا کے مجھے کسی ایک وزیر، کسی ایک بادشاہ کی قبر پر پھول دکھائیں اس طرح، جو صبح اور ہوتے ہوں، دوپہر کو اور ہوں، شام کو اور فریش ہوں، دکھائیں کوئی. وجہ کیا ہے صاحب صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ جناب والا دین کا کام کیا ہے، اسلام کے طریقے پر چلے ہیں اور اسلام کا پرچم کو جو جناب والا بلند کیا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ڈنکے جو ان کے مرنے کے بعد بھی بج رہے ہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں جی، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، اس کو عروج جو ہے اسی دور میں ملا زیادہ، پہلے بھی ہوتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن عروج جو ہر محفل کے اندر آپ یہ جناب والا ضروری ہے لگانا. ہر بندہ لگاتا کہ نہیں لگاتا؟ آپ جس کی مرضی محفل میں چلے جائیں، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. اس نعرے پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ جو ہے ہر بندہ لگاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. ہاں لبیک یا رسول اللہ، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ کرتے بھی ہیں لبیک 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 لبیک، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. کیوں کہ لبیک یا رسول اللہ، یا اللہ میرا سارا کچھ حاضر ہے رسول اللہ کے لیے. ہاں جی، تو ہے بھی ایسے، ہمارا کیا اپنا کچھ ہے؟ ہاں جی،
جب ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ حضور کے وسیلہ کی وجہ سے، حضور کے تصدق سے، حضور کے توسل سے بنایا، تو ہمیں بھی حضور کی وجہ سے زندگی ملی اور اس کائنات میں ہم بھی آئے. ہاں جی، تو پھر جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بجے اور لا حول ولا قوت لگے، ہاں جی اس کو کٹ کرنا جی بیچ میں، جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے پھر ذرا بازو نکال کے اس طرح لگائیں ذرا، لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بھائی ہم تو لگائیں گے، ہمیں تو سارا کچھ ملا ہی حضور کی نسبت سے، بس بات ختم. سبق کی طرف لوٹتے ہیں جناب. قرآن پاک سے ثابت ہو گیا جناب، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ کن کن کا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں ان کا کیا جا سکتا ہے. انبیاء کرام کے صدقے سے دعا کرنی چاہیے، خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے. یا اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری اس دعا کو قبول فرما. داتا صاحب دربار میں جائیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ یا داتا صاحب میری اس دعا کو قبول کروا. ہاں جی نہیں، اس عقیدے کے ساتھ جانا جائز نہیں. ہاں کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے اور اس کے دربار پر جس کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں، یا اللہ اس پیارے بندے کے صدقہ سے، اس پیارے بندے کے وسیلہ سے میری دعا کو قبول فرما. یہ ہے طریقہ کار. این کہنا داتا صاحب مینوں منڈا دے، ہاں جی یہ کہنا نجائز ہے اور اس عقیدے سے جانا بھی کفر ہے، ایسے سمجھ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اور پیارے بندوں کا توسل سے ان کے وسیلہ سے دعا کرنا بالکل جائز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، اگر آپ نے شاید ایک حدیث مبارکہ وہ پڑھی بھی ہوگی، پتہ نہیں 4تھی کلاس میں یا 5ویں کلاس کی کتاب میں آتا تھا، اسلامیہ کی بک میں یا اردو کی بک میں شاید آتا تھا، اب تو بھول گئی مجھے، کہ 3 آدمی تھے کسی غار میں جا کے پھنس گئے ہو. ہاں جی، اور جب غار میں پھنسے تو یعنی بارش کا موسم بن گیا، ایک اوپر سے وہ ڈھیلا ہوا تو اب غار کا منہ بند ہو گیا، 3 بندے اندر پھنس گئے. پتہ نہیں آپ میں سے سنی ہے کسی نے نہیں سنی؟ سنی ہوئی ہے. ہاں جی، تو جناب والا پھر ان کے وہاں سے نکلنے کا کوئی نہیں چانس تھا جناب. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. ہاں جی، کوئی چانس موجود نہیں تھا. تو پھر ان میں سے ایک کو عقل ہے، کہتے ہیں یار ہم نیک کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، چلیں اپنے نیک کاموں کا صدقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاید پتھر کو ہٹا دے. ایک کہنے لگا جناب یا اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، والدین کی خدمت بھی کرتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں، ان کو دودھ بھی پلاتا ہوں والدین کو. یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے اس پتھر سے ہمیں نجات عطا فرما. یعنی دروازہ بھی بند تھا، تھوڑا سا پتھر جو تھا کھسک گیا. ہاں جی، دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ میں بڑا امانت دار ہوں، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. یا اللہ اگر یہ میری نیکی یا یہ میرا عمل جو ہے اگر تجھے پسند ہے تو اس نیکی اور اس عمل کے صدقہ سے ہمیں اس پتھر سے یا اس غار سے نکال. ہاں جی، پتھر تھوڑا سا اور کھسکا. ہاں جی، دعا قبول ہوتی گئی نا وسیلہ سے. اور تیسرا بولا کہ یا اللہ میں فلاں گناہ پہ قادر تھا، کر سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو میرا اگر یہ عمل پسند ہے تو یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، غار سے نجات عطا فرما، نکلنے کے طریقے راستہ بنا. سائڈ پہ ہو گیا جناب. ہاں جی، غار سے باہر آ گئے. کیا ملا جی؟ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل یہ حدیث پاک ہے، کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے یہ. ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کے ساتھ دعا کرنا
یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے. اور جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ہمیں پتہ کوئی نہیں. کوئی دعا نماز پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایک پتہ کسی کو، کوئی بابا جی کھڑا ہو کے بتا دیں مسجد میں جناب والا کہ میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ساری اللہ تعالیٰ نے قبول کی، نہیں کہہ سکتا نا. ہاں جی. اسی طرح روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے جناب والا. کوئی بھی عمل کر کے بندہ یہ گارنٹی اور کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو بھی عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. نہیں. ہاں جی. اس لیے ہر ٹائم ہر وقت جب بھی نماز پڑھو ڈائریکٹ بھی کرو، اگر وسیلے سے کرو گے تو دعا کی قبولیت کے چانس جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. نیک لوگوں کے وسیلہ سے دعا کرو. سمجھ آئی بات؟ بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، باتیں تو اور بھی کافی ساری ہیں. سمجھ آئی؟ جواب تو آ گیا، بس دل بنا دوں ذرا جواب. جی میاں صاحب پڑھو جی. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز، یعنی ان کا وسیلہ دینا کیسا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ جواب: جی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں انبیاء اکرام اور ولی اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی اور حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. جی یہ تو میں نے انبیاء کرام اور ولی اللہ کا لکھا نا. اس کے علاوہ نیک اعمال کا وسیلہ کرنا بھی ہاں جی. یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی اگر تیری بلند بارگاہ قبول ہوگی تو اس نماز کے صدقہ سے میرے صغیرہ کبیرہ کو ہم گناہوں کو. ہاں جی. اس طرح بھی دعا کرنا بالکل کیا ہے جی؟ جائز ہے. کل ملیں گے جی نئے سفر میں. تب تک